آج سے 76 سال پہلے 13 اپریل 1948 کو قائد اعظم نے پاک فضائیہ کی رسال پور اکیڈمی میں افسروں اور ایئرمینوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ صرف ڈسپلن اور خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس سے ہی رائل پاکستان ایئر فورس پاکستان کے شایان شان ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کے اس فرمان کی صحیح عکاسی مجھے اس سال 2 جنوری کو پاک فضائیہ کے ایک آپریشنل بیس پر ہونے والی انڈکشن اور آپریشنلائزیشن سیریمنی میں شرکت کے دوران نظر آئی۔ یہ سیریمنی بنیادی طور پر شوکیس تھی پاک فضائیہ میں انڈکشن کیے گئے ویپن سسٹمز اور ڈیفنس ایسٹس کے۔ اس کے علاوہ اپنی ڈاکیومنٹریز کے لیے ریسرچ کے سلسلے میں پچھلے مہینوں میں مجھے پاک فضائیہ کے سائبر کمانڈ سینٹر راولپنڈی اور کراچی میں حال ہی میں قائم کیے گئے نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارکس اور فضائیہ کے سرگودا بیس کا وزٹ کرنے کا بھی موقع ملا، اور مجھے ان وزٹس میں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے 3 سالہ ٹینیور میں پاک فضائیہ نے 17 سے 18 مختلف ویپن سسٹمز نہ صرف انڈکٹ کیے ہیں بلکہ آپریشنلائز بھی کیے ہیں، جو کہ نہ صرف ایک ریکارڈ ہے بلکہ یہ سب کچھ ہوا مشکل جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے باوجود، جس میں امریکہ کا افغانستان سے جلدی میں انخلا، رشیا یوکرین وار اور پاکستان کی کمزور اقتصادی اور سیاسی صورتحال کے پس منظر میں، جب پاکستان کی ریلیونس انٹرنیشنل پلیئرز کی نظر میں بہت کم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان حالات کے باوجود مجھے یہ سب کچھ جان کر خوشی ہوئی کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کے کاندھوں پر جس درجے تک انحصار اور بھروسہ کرتی ہے، اسی تناسب سے پاک فضائیہ نے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ اسے ماڈرن وارفیئر اور ایروسپیس انڈسٹری میں ہونے والی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ماڈرن کانسیپٹ اور کرنٹ ٹرینڈز کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ہم آج اس چیلنجنگ ٹائمز میں رہ رہے ہیں جس میں ہر لمحے گلوبل اور ریجنل انوائرمنٹ بدلتا رہتا ہے۔ خاص طور پر اس خطے میں جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے اور براہ راست پاکستان پر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر اسپیس نیٹورکس، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر اسپیس، نینو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ٹریڈیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ڈیفنس کے تمام ڈائنامکس بدل گئے ہیں، جن کے مد نظر پاک فضائیہ کے سربراہ اور ان کی ٹیم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ان بدلے ہوئے کریکٹر اور وارفیئر کی روشنی میں اپنی صلاحیت، ماڈرن ٹیکنالوجیز کو استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ اپنا ٹریننگ سسٹم اور ہیومن ریسورس اسکل بھی متواتر اس طرح بڑھائیں کہ کسی دشمن کو حملہ آور ہونے کی ہمت نہ ہو۔